اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا، اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی، اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے، یہ قول کس نے کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا، حبیب نجار کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے، خود اپنے منہ سے وہ چراغ جن کی روشنی میں کچھ سجھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا۔ اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا، ان کے بدن کی بوٹیاں نوچی، آپ سن چکے ہیں، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈھیل دی۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر۔ ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا
کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے، کہ رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی، یہ رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر، یا حسرتاً علی العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں، اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں، یعنی کافروں نے کہا۔ پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر دیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا، اندر اداس ہو گئے، روحیں اجڑ گئیں۔ جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے، ہائے کیا ظلم کر بیٹھے، نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے، جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھی ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا۔ کیونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے، اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنع ہے لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس پھر رہے ہیں، اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے، اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے، اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا۔ جنہوں نے محفوظ کرنا تھا، جو پناہ گاہیں تھی، ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی۔ تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ کربلائیں سجتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شمر کو پڑتا ہے۔ حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد۔ اچھا، بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چھن گیا۔ تو یا حسرتاً علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سر بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی۔ اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی، عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ یہ جو فرقے گروہ بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنا دیا گیا، آپ معتزلہ، مرجیہ، اندیہ، لا ادریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزاع نہیں بنی ہے۔ صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے، کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے،
کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، اس عنوان سے بحث ہوئی ہے۔ حضور کی ذات کبھی وجہ نزاع نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے، اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا، اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں، جنہیں محدث علی الاطلاق کہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے اس غلام اور دین متین کے اس سپاہی اور بر صغیر میں حدیث رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں۔ آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانیاں ہیں۔ اس کا توسل، استغاثہ، ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کے ہیں، امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا۔ تو اقبال نے اس نبض پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ اقبال کے فلسفے میں جو درد ہے، شکوے کے رنگ کے اندر ان کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی ان کے کلام کے اندر، لیکن جواب شکوہ کے اندر وہ امت کا علاج بتا رہا ہے۔ یہ جو شکوہ ہے یہ ایک تشخیص ہے مرض کی، اور جو جواب شکوہ ہے یہ اس کی تدبیر ہے، اس کا علاج ہے۔ تو جواب شکوہ کا رنگ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے، اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نے چھوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جڑے گی۔